اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو رنجشیں ختم کرنی چاہیے۔ تمام جماعتیں اپنے سیاسی مفادات اور اقتدار کی بندر بانٹ کی بجائے پاکستان کا سوچیں۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا، انصار عباسی کا زبردست تجزیہ۔ سینئر صحافی اور کالم نگار انصار عباسی اپنے کالم بعنوان جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا، اس میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات انتہائی پریشان کن ہیں۔ کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کروائیں، ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا۔ میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اور میں اپنے خوف کا اظہار بار بار کرتا رہا۔ یکم جنوری کو جنگ میں شائع ہونے والے اپنے کالم انتخابات کے بعد رولا ہی رولا میں نے لکھا ہے، 8 فروری کے انتخابات سے امید تو یہ تھی کہ سیاسی اور معاشی استحکام کی طرف ایک اہم قدم ہوگا، لیکن معاملہ تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے۔ جو انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے، یہ خوف بڑھتا جا رہا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ یہ رائے عام سننے کو مل رہی ہے کہ جن حالات میں اور جس انداز میں انتخابات کرائے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بڑھے گا، اور اگر سیاسی عدم استحکام بڑھتا ہے تو اس سے معاشی عدم استحکام بھی بڑھے گا۔ اس وقت دو صورتیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر انتخابات صاف اور شفاف انداز میں کروائے جاتے ہیں تو ممکنہ طور پر 9 مئی والے اقتدار میں آ جائیں گے، اور اگر انتخابات موجودہ انداز میں آزادانہ کروائے جاتے ہیں تو شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ انجینئرڈ انتخابات ہوں گے، جس میں اکثریت کو اقلیت اور اقلیت کو اکثریت میں بدل دیا جائے گا۔ 9 مئی والے کون ہیں؟ انہوں نے کس پر حملہ کیا تھا؟ وہ کیسا اور کس کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے؟ وہ کس ادارے کو اپریل 2022 سے جب عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اپنے نشانے پر رکھے ہوئے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب سب کو معلوم ہیں۔ اسی کالم میں نے آگے چل کر لکھا، 9 مئی میں ملوث افراد اور باقی تحریک انصاف کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچی جانی چاہیے تھی، معافی تلافی کے راستے نکالنے چاہیے تھے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور اب جن حالات کا ہمیں سامنا ہے وہ بھی ایسے ہیں کہ انتخابات کے بعد کیا ہوگا، یہ سوچ کر پاکستان کے بارے میں فکر ہوتی ہے۔ جس آزاد انداز میں اس وقت انتخابات کروائے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہی یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے انجینئرڈ الیکشن ہوں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انتخابات کے جھنجھٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، قوم کے 50 ارب روپے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے، سیدھا جسے وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ تحریک انصاف کا بلے کا نشان رہے گا یا نہیں، اس پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 8 فروری تک تحریک انصاف کو الیکشن میں اور کون سی مشکلات کا سامنا ہوگا، اس بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ہو، تحریک انصاف کے نتیجے میں نون لیگ اور دوسری جماعتیں ممکنہ طور پر حکومت بنائیں گی، لیکن ایسی حکومت جو اتنے متنازع انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آئے گی، کیا وہ ملک میں سیاسی استحکام کا موجب بن سکے گی؟ آگے تو رولا ہی رولا نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے 1.5 مہینے پہلے لکھا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ الیکشن کرنے والوں کا شوق بھی پورا ہو گیا۔ اب جن حالات کا پاکستان کو سامنا ہے وہ فکر مندی والے ہیں۔ یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں بشمول تحریک انصاف کے رہنما مل کر بیٹھیں اور اپنے سیاسی مفادات اور اقتدار کی بندر بانٹ کے بجائے پاکستان کا سوچیں، حالات کو مزید خراب نہ ہونے دیں، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں، نفرت، دشمنی، انتقام اور بدلے کی سیاست کو ختم کریں۔ عدلیہ کو چاہیے کہ الیکشن سے متعلق مقدمات کو جلدی سنے اور ان کا انصاف سے فیصلہ کرے۔ اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے حوالے سے شریک ملزمان کے مقدمات کو ضرور چلائے، لیکن پوری کی پوری تحریک انصاف کو کچھ لوگوں کے غلط اقدام کی سزا نہ دی جائے۔ جس نے جو جرم کیا ہے وہ اس کی سزا بھگتے، لیکن اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو اپنے درمیان موجود رنجشوں کو ختم کرنی چاہیے۔